ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں سورہ یونس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ یونس 10ویں نمبر کی سورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے 51 نمبر کی یہ سورت ہے۔ اس میں 11 رکوع ہے اور 109 آیات ہیں۔ پوری کی پوری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ البتہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان میں سے 3 آیتیں، آیت نمبر 40، آیت نمبر 94 اور 95، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن بہرحال اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور جب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے تو عام طور سے مکی صورتوں میں 3 مضامین ہوتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی قدرت کا بیان ہوتا ہے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا جاتا ہے، اور تیسرا آخرت کی حقانیت کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ 3 عام طور سے مضمون ہوتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ یونس اس وجہ سے ہے کہ اس میں اختصار کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بھی مختصراً ذکر ہے، البتہ موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یہاں تک کہ فرعون کے ہلاک ہونے اور غرق ہونے کا ذکر بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ تو آئیے اس صورت کے خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ چنانچہ لوگوں کو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ انہی میں سے ایک شخص کو اگر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور ان کو یہ کام دیا ہوا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو بشارت سنائیں، تو انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہرگز ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، اور پھر عرش پر مستوی ہو گئی، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا انتظام فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ استوا کے معنی سیدھا ہونا، قابو پانا اور بیٹھ جانے کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کی طرح سے نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ اور معنی ہم کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے سورج کے اندر تپش پیدا فرمائی اور چاند کے اندر چاندنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی منزلیں طے کی ہے، چاند کے برج طے کیے ہیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا حساب رکھ سکو۔ چنانچہ سال جو چلتے ہیں یا تو سورج کے مطابق چلتے ہیں یا چاند کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ سارا نظام کس کا ہے؟ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، اور اس میں بے شمار آیات ہیں، جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر آگے فرمایا، ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں اور زمین اور آسمان کے پیدا کیے جانے میں متقی لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا اور اپنی قدرت کا بار بار تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف اس کائنات میں غور کرے کہ جس عجیب طریقے سے اور جس حیرت ناک طریقے سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے، اور بالکل نپا تلا نظام ہے کہ جس میں ذرا بھی تخلف، ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات کے پیچھے کوئی ایک قدرت کاملہ ہے، اور ایک ایسی ذات ہے جو اپنی علم اور حکمت کے ساتھ پوری کائنات کو چلاتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مشرکین عرب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے تھے اور اللہ کی قدرت کو بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ کئی لوگوں کو شریک کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفا، کہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہم کو قریب لے کر جائیں گے۔ اور کائنات کا ذکر کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو اور پورے نظام قدرت کو بے مقصد نہیں پیدا فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف دنیا میں آ کر زندگی گزار لے اور مر جائے تو بات ختم ہو جائے، نہیں، اتنا بڑا
سارا نظام جو اللہ نے چلایا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ انسان یہاں پر ایک آزمائش والی اور ایک امتحان والی زندگی گزارے اور یہاں سے کچھ اچھے اعمال کر لے کر جائیں اور آخرت میں وہ چیز اس کو کام آ جائے۔ تو اس وجہ سے بار بار اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کا اور کائنات کا ذکر قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے انجام بتاتے ہیں کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کا انجام یہ بتاتے ہیں کہ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ہی اور دنیاوی زندگی میں ہی ان کی رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کا حال یہ ہے کہ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ وہاں پر ان کی بات چیت اور ان کے جو ہے پکار کیا ہوگی، ان کی صدا ہوگی سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، بس اسی کا ورد چلتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت والوں کی تسبیح ایسی چلتی رہے گی جیسے کہ آدمی سانس لیتا ہے، یعنی ہر کام کرتے کرتے آدمی کی سانس جاری رہتی ہے، ایسے ہی وہاں پر تسبیح اور تحمید جاری رہے گی۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور وہاں پر ان کی گریٹنگ جو ہوگی وہ سلام ہوگا، یعنی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں گے، اور پھر ساری بات کا خلاصہ رہے گا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ساری بات کا خلاصہ رہے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور پروردگار ہے۔ آگے آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، کہ کفار کی طرف سے ہمیشہ یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ اگر ہم تمہاری بات نہیں مانتے ہیں اور تم جس عذاب سے ڈراتے ہو تو وہ عذاب جلدی سے نازل کر دو تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں، یا پھر جو ہے تمہارا وعدہ سچا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے مطالبے پر عذاب نازل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی ذات رحیم ہے اور حلیم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جلدی سے بدلہ نہیں لیتے ہیں، تو اس وجہ سے عذاب کا نازل نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رسول کی بات نعوذ باللہ جھوٹی ہے۔ اس لیے کہ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کہ تم سے پہلے کی بہت ساری امتیں اور قومیں آئی ہیں کہ انہوں نے جب نافرمانیاں کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ مجرموں کا حال کرنے والے ہیں، تو اس وجہ سے تم رسول کی باتوں پر شک کرنے کی گنجائش نہ کرو۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، کہ تمام امت جو ہے یہ سب کے سب ایک ہی تھی، کہ انسان شروع میں تمام کے تمام سب کے سب ایک ہی دین کے قائل تھے اور ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام یہ تشریف لائے، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، آخرت کی طرف لوگوں کو بلایا، اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی دعوت دی۔ ایک غلط فہمی عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے، یہ مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے اور بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی غلط فہمی ہے، حالانکہ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا، بلکہ 1400 سال پہلے اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت کو لے کر آئے، ورنہ اسلام اسی وقت آیا تھا جب دنیا میں سب سے پہلا انسان آیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی ایک اللہ کی طرف اپنی قوموں کو بلایا، اور یہی پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے۔ تو لہٰذا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور پھر جو یہ مختلف مذاہب ہو گئے، مختلف دینوں میں لوگ بٹ گئے کہ کوئی اس مذہب کو مانتا ہے، کوئی اس مذہب کو مانتا ہے، یہ بعد میں چل کر نبیوں کی تعلیمات سے دوری پیدا ہونے کی وجہ سے یہ سارے اختلافات ہوئے ہیں۔ چنانچہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ پہلے سے اس بات کا فیصلہ نہ کرتے تو پھر دنیا ہی میں پتہ چل جاتا کہ کون سا مذہب
مذہب برحق ہے اور کون سا دین صحیح تعلیم دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے کہ وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ کون دین برحق پر عمل کرنے والا تھا۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی معتبر دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب اللہ ہی کی ذات ہے کہ جب یہ سفر کرتے ہیں، چاہے خشکی میں یا سمندر میں جب سفر کرتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے کوئی طوفان آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو یہ سب کے سب جو ہے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ سب کے سب اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت میں کسی دیوی دیوتا کو یا اس وقت میں کسی معبودان باطلہ کو نہیں پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے تو ہمیں نکال دے گا تو ہم تیری شکر گزاری کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، کہ جب زمین پر پہنچتے ہیں، جب نجات مل جاتی ہے ان طوفان سے اور مصیبتوں سے، تو پھر جو ہے دوبارہ ویسے ہی بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے تمام انسانوں سن لو یہ بات کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرنا تمہارے ہی خلاف پڑنے والا ہے، اور جہاں تک دنیا ہے اور دنیا کے ساز و سامان ہے یہ تو بہت تھوڑے دن کی چیز ہے۔ ثم الینا مرجعکم، اور پھر ہمارے پاس ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم اعمال کرتے تھے ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور پھر اس پانی کی وجہ سے کچھ ہریالی پیدا ہوتی ہے، جس سے جو ہے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر دوبارہ جب خزاں کا موسم آ جاتا ہے اور پھر جو ہے اچانک کوئی اگر مصیبت آ جاتی ہے کھیت پر، اناج پر، کھلیان پر، تو پھر جو ہے وہ بالکل ہی بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے کہ بظاہر تو دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بنگلے، بڑا سٹیٹس، بڑی جو ہے جائیداد ہمیں نظر آتی ہے، اور جب یہ ساری چیزیں آدمی کو ملتی ہے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے، اور جو ہے میرا ہی حکم ساری دنیا میں چلتا ہے۔ لیکن پھر ایک موت کا جھٹکا آتا ہے جس کے بعد آدمی ایسا بے حال ہو جاتا ہے کہ وہ مقام عبرت اور نشان عبرت سب کے لیے بن جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اس وقت ہمارے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں، جس پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں، جب تک یہ حالات نہیں تھے تو حکومتیں بھی یہ کہہ رہی تھی سب کنٹرول میں ہیں، سب کنٹرول میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی لہر کے بعد جب دوسری لہر آئی، سیکنڈ ویو آیا، UK اسٹرین آیا، تو پھر جو ہے ساری حکومتیں پریشان ہیں اور سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کا یہی حال ہے، تو اس لیے آدمی کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس کو کس طرف جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتے ہیں، پکارتے ہیں تمہیں دار السلام کی طرف۔ دار السلام سے مراد ہے جنت کی طرف پکارتے ہیں۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ بڑی عجیب تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائی کہ جو لوگ اچھائی کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی کا بدلہ ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے وزیادہ، اور جنت کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہے، سسپینس میں، سرپرائز میں رکھی ہے۔ وہ کیا چیز ہے قرآن نے تو نہیں بتایا، البتہ علماء نے احادیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ زیادہ سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، کہ بندے ایک تو نیک اعمال کے بدلے میں ان کو جنت کے مقامات اور جنت کے درجات اور نعمتیں ملیں گی، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اس رب کا دیدار ہوگا اور اس رب کی زیارت ہوگی جس رب کی ساری زندگی عبادت کیے تھے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرمائیں گے، تو جنت والوں کے لیے یہ سب سے بڑی اور سب سے اونچی نعمت ہوگی۔ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور ان لوگوں کے چہروں پر کسی بھی طرح سے کوئی مایوسی یا ذلت نہیں چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہ جنت والے لوگ ہوں گے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر آگے
जो है मुकाबले में अपोजिट के तौर पर बताया कि जो लोग बुराई करेंगे तो उनका बदला भी बुराई होगा। तरहकुहुम ज़िल्ला, और इनके चेहरों पर ज़िल्लत महसूस की जाएगी। वमा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, और अल्लाह से इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैल मुज़लिमा, गोया कि इनके चेहरों पर रात की तारीकियों के पर्दे पड़ चुके हैं, कि एक तारीकी नहीं, इनके चेहरे ऐसे सियाह हो चुके होंगे गोया कि बहुत सारी तारीकियां इनके चेहरों पर हैं। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये जहन्नम वाले लोग होंगे जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस दिन यानी क़यामत के दिन वयौम नहशुरहुम जमीआ, अल्लाह ताला हर एक को, तमाम इंसानियत को जमा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, अल्लाह सबको जमा करेंगे और जिनकी इबादत की जाती थी इनको भी जमा करेंगे। फ़ज़य्यलना बैनहुम व क़ाल शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना तअबुदून, और फिर जो है इनके जो शुरका और जो बुत होंगे ये भी कहेंगे कि हम तो सब तेरी ही इबादत करते थे और हमने कभी नहीं कहा था कि हमारी इबादत करो या जो है हमारी पूजा करो, ऐसा हमने कभी नहीं कहा था। तो उस मौके पर ये जो भक्त होंगे और जो पूजा करने वाले लोग होंगे वो अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे। आगे आयत नंबर 31 में दोबारा अल्लाह तबारक ताला अपनी कुदरत को बताते हैं कि आप फरमा दीजिए मन यरज़ुकुकुम मिनस्समाइ वल अर्द, कौन है वो ज़ात जो आसमान और ज़मीन से तुम्हारे लिए रोज़ी का इंतज़ाम करती है। अम्मन यमलिकुस्समा वल अबसार, कि कौन है जो है तुम्हारे सुनने की और देखने की सलाहियत पर कुदरत रखती है, और कौन है वो ज़ात जो ज़िंदा से मुर्दा और मुर्दा से ज़िंदा निकालती है। वमन युदब्बिरुल अम्र, और तमाम चीज़ों की तदबीर करती है। आप इनसे सवाल करेंगे तो फसयक़ूलून अल्लाह, ये कहेंगे कि ये सारा काम तो अल्लाह करते हैं, ये सारा काम भगवान करते हैं, ये सारा काम ऊपर वाला करता है। तो लिहाजा जब अल्लाह के बारे में ये जानते हैं कि ये सारे काम अल्लाह करते हैं, फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, तो आप फरमा दीजिए फिर अल्लाह से डरते क्यों नहीं और उसके साथ दूसरों को क्यों शरीक करते हैं। तो फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, तो ये तुम्हारा सच्चा रब है। फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, कि तुम जो है या तो हक़ को तस्लीम करो या अगर हक़ को तस्लीम नहीं करते तो फिर गुमराही ही है। दो ही चीज़ हो सकती है, या दिन है या रात है, बीच की कोई चीज़ नहीं। ऐसी अगर तुम अल्लाह को माबूद मानते हो तो अल्लाह ही की इबादत की जाएगी, और तो ये माबूद बरहक है, और अगर तुम किसी और की इबादत करते हो तो ये गुमराही है। फ़अन्ना तुसरफ़ून, कहाँ तुम भटके जा रहे हो। आगे आयत नंबर 38 में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि अम यक़ूलून अफ़्तरा, कि ये लोग कहते हैं कि ये अपनी तरफ से गढ़ कर सारी बातें बताते हैं, कुरान के बारे में कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल फ़अतू बिसूरतिम मिस्ली, कि इस जैसी एक सूरत लाकर बताओ। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन, अल्लाह के अलावा जिसको बुलाना चाहे उसको बुला लो और कुरान जैसी एक सूरत बनाकर बता दो, तो फिर समझ में आएगा कि तुम अपने दावे में सच्चे हो। चुनांचे 1400 साल गुजर चुके हैं और अरब के और अरबी ज़ुबान के बड़े बड़े माहिरीन गुजरे हैं, और ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, बहुत सौ ने कोशिशें की और कोशिश कर कर कुरान जैसी एक सूरत बनाने की जो है वो लोग कोशिश करते रहे, लेकिन जो है एक भी सूरत ऐसी नहीं पेश कर सके जो कुरान के बराबर हो, अपने मज़मून में, अपनी आयात में, अपने कलाम में और अपने पैगाम में कुरान जैसा हो, ऐसी कोई एक सूरत भी पेश नहीं कर सके। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत नंबर 41 में तसल्ली दी गई है कि अगर ये आपका इनकार करते हैं, आपकी नबूवत को झुटलाते हैं, तो आप परेशान न हो, बल्कि आप इनको अपने आप से बरी कर दें। व इन कज़्ज़बूका फ़क़ुल ली अमली व लकुम अमलुकुम, कि मेरे लिए मेरे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, मेरे लिए मेरा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। अंतुम बरीऊन मिम्मा अअमलु व अना बरीउम मिम्मा तअमलून, मैं तुमसे बरी हूँ, तुम मुझसे बरी हो। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप बहरों को सुनाना चाहते हैं, क्या आप अंधों को दिखाना चाहते हैं कि नहीं ये अंधे और बहरे हैं इसलिए कि ये आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते। तो लिहाजा ये अगर इनकार कर दें तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तसल्ली रखना चाहिए। इससे पहले हर उम्मत के लिए रसूल भेजे गए हैं, और जब भी जो है रसूल भेजे जाते हैं तो वो उम्मत उनका इनकार किया करती थी। आगे आयत नंबर 57 में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, ए लोगो
سن لو اچھی طرح سے کہ تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت نامہ تمہارے پاس آیا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا اور دوا تمہارے پاس آئی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور رہبری کے لیے اور تمہارے لیے رحمت بنا کر ایک چیز بھیجی گئی ہے۔ مراد اس سے قرآن ہے کہ قرآن ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، قرآن ہمارے لیے شفا بھی ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، اور قرآن ہمارے لیے رحمت بھی ہے۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ ہے، اس کو قرآن کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے، اس وجہ سے اس مہینے میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا ہے، اور قرآن کو جاننا بھی ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ایسے ہی اپنی بیماریوں کے لیے قرآن کی آیات سے شفا حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ بہت سی آیات ہیں کہ جو آیات شفا کہلاتی ہے، یا سورہ فاتحہ یہ بھی جو ہے سورۃ الشفا کہلاتی ہے، تو لہٰذا اس کے ذریعے سے اپنا علاج کرنا، اور اس کے ذریعے سے جسمانی علاج بھی ہوتا ہے اور قلبی علاج بھی ہوتا ہے، کہ آدمی کے دل میں بھی بہت ساری بیماریاں رہتی ہے، کہیں دنیا کی محبت ہوتی ہے، کبھی کفر ہوتا ہے، کبھی شرک ہوتا ہے، کبھی جو ہے مال کی محبت ہوتی ہے، کبھی کینہ ہوتا ہے، کبھی حسد ہوتا ہے، کبھی جو ہے مختلف اس طرح کی بیماریاں ہیں۔ ان تمام بیماریوں کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے، قرآن کی تلاوت میں موجود ہے، اور قرآن کی آیات کو سمجھنے میں موجود ہے۔ تو لہٰذا اس رمضان میں ہم ضرور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کلام کی ہم تلاوت بھی کریں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ولی ہے، جو نیک لوگ ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ خوف ہوتا ہے کہ کسی بھی موجودہ چیز کا، اور غم ہوتا ہے آئندہ کسی آنے والی مصیبت کا۔ تو نہ یہ آج جو ہے خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ آئندہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی اور اولیاء کون ہیں؟ عام طور سے جب بھی اللہ کا ولی کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں بہت ساری بڑی بڑی بزرگ ہستیاں اور شخصیات جو ہے ان کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ یقیناً یہ سب کے سب جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، لیکن عام طور سے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جو لوگ کرامتیں دکھاتے ہیں، یا جن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کرامات کا ظہور فرماتے ہیں، وہی ولی ہے۔ حالانکہ قرآن آگے کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی کون ہے؟ دو شرطیں بتلائی، ایک یہ کہ جو ایمان لے آئے، اور دوسرا تقوی اختیار کرے۔ تو جو بھی ایمان اور تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، اور اللہ کا قریبی ہوگا۔ تو لہٰذا ہر ایک اللہ کا ولی بن سکتا ہے اگر وہ ایمان والے تو ہم سب ہیں، ساتھ میں تھوڑا سا تقوی کی، احتیاط کی، پرہیزگاری کی اور اعمال کی اگر ہم کوشش کریں گے، اللہ سے ڈرنے کی فکر کریں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے ولیوں میں شمار ہوں گے۔ اور ولی کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ولی کے لیے اعمال اور سنتوں کا پابند ہونا یہ ضروری ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے، اور ایسی بشارت ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی، اعمال، پرہیزگاری اور گناہوں کو چھوڑنے کی ہم کوشش اور فکر کریں تو انشاءاللہ اس زمرے میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ آگے آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نوح علیہ السلام کا مختصراً تذکرہ فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، کہ اے میری قوم اس بات کو سن لو کہ اگر میرا کھڑے ہو کر تم کو سمجھانا اور اللہ کی آیات کا نصیحت کرنا اگر تمہیں برا لگتا ہے تو فعلی اللہ توکلت، تو پھر میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تم جو ہے تمہارا سارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور ثم خضوع الی ولا تنظرون، تو پھر جو ہے تم میرے سلسلے میں فیصلہ کر سکتے ہو اور پھر جو ہے انتظار نہ کرو۔ فإن تولیتم فما سألتکم من اجر، حالانکہ تم کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر تم میری بات کا انکار کرتے ہو تو میں نے تو تمہیں اللہ کی بات
بات پہنچانے کے لیے اور تبلیغ کے لیے تم سے کوئی مطالبہ تو نہیں کیا، تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی، تم سے کوئی تنخواہ تو نہیں مانگی۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے جو ہے کہا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر زندگی گزاروں، اسی بات کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، چنانچہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلا دیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے ان کو ہم نے ڈبو دیا، سب کے سب طوفان میں غرق ہو گئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو لہٰذا جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کا انجام کیسا ہوتا ہے دیکھیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مختصراً فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے بے شمار رسولوں کو بھیجا اپنی اپنی قوم کے پاس جو نشانیاں لے کر آئے، لیکن ان کے قوم نے انکار کیا، جھٹلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، فرماتے ہیں کہ پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب بھی کوئی نشانی کوئی حق بات ہماری طرف سے آتی تو یہ کہتے ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ جادو ہے۔ اس طرح سے جو ہے جھوٹ کو اتنی بار مرتبہ بولتے کہ سامنے والے کو سچ کا یقین ہونے لگتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام لیکن ڈٹے رہے اور دعوت دیتے رہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، کہ کیا تم حق بات کو جادو کہتے ہو؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ یہ بات ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ایک مرتبہ تو وہ جادو دکھا دے گا لیکن ہر مرتبہ وہ جادو دکھا سکے ایسا نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا اتنی بات تو تم کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمیں ایسی بات کی طرف بلا رہے ہو کہ جو بات ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کرتے دیکھا ہے اور ہمارے پاس تو سلطنت ہے، حکومت ہے، تو پھر ہم تم پر کیوں ایمان لائیں؟ اور پھر فرعون یہ کہتا ہے کہ بھئی جو ہے جادوگروں کو جمع کرو، چنانچہ وہی واقعہ اور قصہ جو اس سے پہلے آ چکا ہے کہ جادوگروں کو جمع کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی لاٹھی پھینکی اور جو ہے وہ اژدہا بن گئی، اور جب ان لوگوں نے پھینکا تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے ان کے تمام اژدہوں کو کھا لیا۔ تو وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سچائی کو ثابت کر رہتے ہیں اگرچہ مجرمین کو وہ بات پسند نہیں آتی۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قوم کے چند لوگ مسلمان ہو گئے، اور وہ بھی فرعون کے ڈر سے کہ کہیں فرعون جو ہے ان کو سزا نہ دے دے، اس لیے کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ فرعون جو تھا یہ زمین پر بڑا زور آور تھا، بڑا کنٹرول تھا اور بڑی زبردست اس کی حکومت تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے جو لوگ ایمان لائے تھے ان سے کہا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مسلمان ہو۔ وہ لوگ بھی جو ہے جمع ہوئے تو انہوں نے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ظالمین کی آزمائش میں نہ ڈالنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافرین سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی بنی اسرائیل جب اپنے ایمان میں اور توکل میں پکے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی پر وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ پہلی بات تو یہ بتلائی کہ ابھی تمہیں یہاں سے ہجرت نہیں کرنا ہے بلکہ مصر ہی کو اپنا ٹھکانہ اور اپنا گھرانہ بنا دو۔ چنانچہ کسی کو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں تھی، سب کے سب مصر ہی میں مقیم ہو جائیں۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں پر بھی معمول یہ تھا کہ ان کی نمازیں مسجدوں میں ادا کی جاتی تھی، لیکن فرعون کے ڈر سے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا بہت ہی مشکل تھا، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دوسرا حکم دیا کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو اور گھروں میں نمازوں کو قائم کر دو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔
چنانچہ اس وقت ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں، ہم چاہتے ہوئے بھی رمضان کی مبارک ساعتوں میں بھی ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں۔ ملک کے بہت سے علاقوں میں مسجدوں میں جانے پر پابندی ہے، تو لہٰذا ہمیں اس پابندی کو جو ہے قبول کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آ کر جو ہے ہم قانون کو توڑ کر مسجدوں میں چلے جائیں اور پھر جو ہے اس کی وجہ سے یہ وبائی مرض اور زیادہ بڑھ جائے اور زیادہ پھیل جائے۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن ہمیں یہ ہدایات دیتا ہے کہ بعض موقعوں پر، جیسے وہاں پر فرعون کے ڈر سے ان کو حکم دیا گیا کہ مسجدوں میں نماز قائم کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں نمازوں کو قائم کرو، چنانچہ آج بھی یہاں پر بیماری کے ڈر سے اگر حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، تو اسی کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کے جذبات میں نہ آتے ہوئے کہ ہمیں مسجد میں جا کر عمل کرنا ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو باقی رکھنا ہے، چاہے ہم گھر میں کریں۔ مثال کے طور پر رمضان میں ہم تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تو اگرچہ ہم مسجد میں جانے کا موقع نہ ملے لیکن ہم گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں۔ اسی طرح جو ہے آئندہ ابھی چند دنوں میں مسئلہ آئے گا اعتکاف کا، تو اعتکاف تو ویسے مسجد میں ہوتا ہے، لیکن مسجد میں اگر جانے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ہی اعتکاف کریں۔ تو لہٰذا کسی بھی ڈر یا خوف کی وجہ سے ہمارا عمل چھوٹنے نہ پائے، اس کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، تو پھر جو ہے جب بنی اسرائیل اعمال میں بھی پکے ہو گئے، پہلے ایمان میں پکے ہوئے، پھر اعمال میں بھی جب پکے ہو گئے اور نمازوں کو قائم کیا، اب موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی فرعون کے حق میں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے باری تعالی آپ نے تو فرعون اور اس کے پورے درباریوں کو، اس کے ٹولے کو دنیا میں بڑی شان و شوکت عطا فرمائی، اسی طرح مال و دولت عطا فرمائی ہے، حالانکہ یہ اس کے ذریعے سے آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ربنا طمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال کو ختم فرما دے اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے تاکہ یہ ایمان ہی نہ لائیں اور دنیا ہی میں یہ دردناک عذاب دیکھیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بددعا کی اور اللہ کی طرف سے بھی یہ ہوا کہ قد اجیبت دعوتکما، یہ تم دونوں کی بددعا قبول ہو گئی، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ اب ہوا یہ کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ سمندری راستے سے۔ چنانچہ جب یہ سمندر سے پار نکل گئے، وہاں پر سمندر میں راستے بن گئے بحر قلزم نے، اور جب یہ بنی اسرائیل پار نکل گئے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، کہ فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ وہاں پر آیا اور اس نے راستے بنے ہوئے دیکھے تو اس نے کہا کہ یہ راستے تو میرے لیے بنے ہیں۔ جب ان راستوں میں وہ اتر گئے تو پانی دوبارہ پہلے جیسا ہو گیا، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ وہ ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ اب اس کے سامنے آنکھیں کھل گئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ میری بادشاہت کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ برحق تھی، اور اس کے سامنے موت کا منظر بھی آ گیا۔ اب موت کا منظر آنے کے بعد اس نے وہاں پر کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس اللہ پر میں بھی ایمان لاتا ہوں اور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ فرعون اس وقت ایمان قبول کر رہا ہے جب وہ موت کے دہانے پر ہے اور موت کے بالکل قریب، جب جو ہے ساری چیزیں واضح اور آشکارا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو ساری نافرمانیاں کرتا رہا اور جو ہے سارے فساد مچاتا رہا، اور اب ایمان قبول کر رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ آج کے دن ہم تیرے بدن کو، ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے اس آیت کی تفسیر علماء نے لکھا ہے کہ جب فرعون غرق ہوا تو اس کی لاش بجائے نیچے
نیچے جانے کے یہ اوپر ہی تیرتی رہی، اور جو ہے سمندر کے کنارے تک لوگوں نے فرعون کو دیکھا، اور وہ جاہ و جلال والا اور شان و شوکت والا بادشاہ جو یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کی لاش کو لوگوں نے پانی پر تیرتے ہوئے دیکھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو بچایا تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور پھر ابھی گزشتہ صدی میں جو ہے تحقیقات کے ذریعے سے پتہ چلا کہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، جس کا نام من فتح تھا، اس کی لاش اور اس کی ممی جو ہے یہ موجود ہے مصر کے عجائب خانے میں، چنانچہ اس کے ویڈیوز بھی ہیں اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو ایسے ہی باقی رکھا ہے۔ چنانچہ یہ گویا کہ سائنسی تحقیقات قرآن کی صداقت کی نشانی ہے، اور قرآن نے جو بات 1400 سال پہلے بولی تھی کہ ہم تیرے جسم کو بچا کر رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت رہے، چنانچہ قرآن کی اس بات کو سائنس نے سچ کر دکھایا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی عذاب آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ پوری قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ البتہ صرف ایک قوم ایسی رہی ہے کہ جن کے اوپر عذاب آنے والا تھا، لیکن انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، اور وہ ہے قوم یونس علیہ السلام۔ جب ان سے مایوس ہو گئے تو پھر جو ہے مایوس ہو کر خود بخود جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، اور جیسے ہی نبی نکلے اور عذاب کے آثار انہوں نے دیکھے تو انہوں نے فوراً توبہ کی، استغفار کیا، ساری چیزیں کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے قوم یونس کی کہ عذاب آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب ان سے دور کر دیا۔ اخیر رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے ایمانیات کو بیان فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ میں جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تم کو موت دینے والا ہے، سب کو موت آئے گی۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والا ہو جاؤں اور جو ہے میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، چنانچہ اللہ کے علاوہ کسی ایسے کو مت پکارو، ایسے کو جو ہے مت بلاؤ یا مت عبادت کرو کہ جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے میں سے ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اے لوگو قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچی بات آ چکی ہے، چنانچہ اب جو ہدایت کے راستے کو قبول کرے گا وہ اپنے آپ کو نفع پہنچائے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا وہ گمراہی اسی کے خلاف ہو جائے گی۔ چنانچہ واتبع ما یوحی الیک، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس بات کی وحی کی جا رہی ہے آپ بس اسی کی اتباع کیجئے۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اور آپ صبر کرتے رہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دیں۔ چونکہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو صرف اور صرف صبر کرنے کا حکم تھا، بدلہ لینے کا حکم نہیں تھا، ریئیکٹ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ آپ صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس پوری صورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو ہمیں اس کی کائنات میں غور کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسی کی تابعداری کرنا چاہیے، اور جو نشانیاں ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان نشانیوں کو جھٹلانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اور جو ہے ساری دنیا مل کر نفع پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور اپنی ہر مصیبت میں اگر پکارنا
کرنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے اور صرف اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ یہ ان تمام آیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور یقین کرنے والوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طریقے کے شرک سے اور کفر سے اور ہر طریقے کے نفاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔